حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بڑے نبی گزرے ہیں۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا۔ سورہ سعد میں خصوصیت سے نہایت تفصیل سے ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام پر آسمانی کتاب زبور نازل ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں نے اس وقت کے نبی سے کہا کہ ہم کو ایک بادشاہ کی ضرورت ہے جس کی سرداری میں ہم اللہ کے دشمنوں سے جنگ کریں۔ اللہ کے نبی ان کی حالت کو خوب جانتے تھے۔ پہلے انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، جنگ وغیرہ کچھ نہیں کریں گے، مگر جب قوم اور سرداروں کا اصرار بڑھا اور وہ نہیں مانے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ طالوت ایک غریب آدمی تھے۔ سردار امیر لوگ طالوت کا نام سنتے ہی ناراض ہو گئے۔ سرداری اور بادشاہ تو ہمارا حق تھا، یہ غریب آدمی کو کیسے مل گیا؟ حضرت طالوت بڑے عالم، عابد، جنگ کے ماہر اور بڑے بہادر طاقتور آدمی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ مقرر کیا تھا۔ اللہ کے نزدیک تو امیر و غریب سب برابر ہیں، اس کے نزدیک وہی اچھا ہے جو نیک ہو۔ لوگوں کو تسلی کے لیے اس وقت کے نبی نے یہ فرمایا تھا کہ حضرت طالوت کو بادشاہ بنانے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ 3 صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی یادگار ہے، اسے فرشتے اٹھا کر تمہارے پاس لے آئیں گے۔ چنانچہ فرشتے وہ صندوق ان کی قوم کے پاس لے آئے۔ آخر انہوں نے حضرت طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ آخر جب طالوت اپنی فوج لے کر روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنی قوم کی ایک آزمائش کی کہ اگر کوئی مصیبت آئی تو یہ لوگ اس کا مقابلہ کریں گے یا بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آگے چل کر پانی کی ایک نہر آئے گی، جس نے اس کا پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا، میرا آدمی وہ ہے جو اس میں سے نہ پیے، زیادہ سے زیادہ ایک چلو پانی پینے کی اجازت ہے۔ مگر جب نہر پر پہنچے تو چند لوگوں کے سوا سب نے خوب پانی پی لیا۔ جب نہر کے پار اتر گئے تو کہنے لگے کہ ہم اپنے دشمن جالوت سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر ان میں وہ لوگ جو ایماندار تھے اور جنہوں نے صرف ایک گھونٹ پانی پیا تھا وہ پکار اٹھے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم سے تھوڑی سی جماعت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ جب یہ لوگ جالوت کے لشکر کے سامنے آئے تو دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے صبر عطا کر کہ مر مٹیں مگر دشمن سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹیں، ہمارے پاؤں جمائے رکھ اور ہمیں فتح دے۔ پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے دشمن کو شکست دی۔ حضرت طالوت علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا کی، اور حکومت بھی ایسی عطا کی کہ انسانوں کے ساتھ پہاڑوں پرندوں کو بھی ان کا فرما بردار کر دیا، ان کو دانائی، مقدموں کے فیصلے کرنے کی لیاقت بخشی، پھر بھی وہ اللہ کی عبادت ہر وقت کرتے رہے۔ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ پوری ذرہیں بنائیں، کڑیوں کے جوڑنے میں مناسب انداز کا خیال رکھیں اور اپنی زندگی نیک کاموں پر خرچ کریں۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا، اس طرح کے 2 آدمی دیوار پھاند کر ان کے مکان میں گھس آئے جس میں وہ عبادت کرتے تھے۔ آپ نے انہیں دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ گھبرائیں نہیں، ہم اپنا جھگڑا لے کر آئے ہیں، میرے اس بھائی کے پاس 99 بکریاں ہیں، میرے پاس صرف 1 ہے اور یہ 1 بھی لینا چاہتا ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ جو تم سے بکری مانگ رہا ہے اس میں یہ زیادتی پر ہے، اور اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، البتہ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ اس زیادتی سے بچ جاتے ہیں، مگر ایسے شریک بہت کم ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو آپ کو خیال گزرا کہ اللہ نے یہ میرا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے توبہ کی، سجدے میں گر پڑے اور اللہ کی طرف توجہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنایا، لوگوں میں انصاف کرنا اور اپنی خواہش پر نہ چلنا، ورنہ اللہ کی راہ سے بھٹک جاؤ گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ، سورہ انعام، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ سعد میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی تھی۔ انسانوں کے علاوہ جن، ہوا اور جانور بھی آپ کے تابع کر دیے تھے۔ آپ ان سب کی بولیاں بھی سمجھتے تھے اور بولتے تھے۔ آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل کو بہت بڑائی حاصل ہوئی جو اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باوجود اتنی طاقت اور سلطنت کے اللہ کی یاد میں مشغول رہتے تھے کہ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیز بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ اعلیٰ درجے کے گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے، ان کے دیکھتے دیکھتے عصر کی نماز کو دیر ہو گئی۔ آپ نے ان کو پھر بلایا اور ان کی پنڈیاں اور گردنیں کاٹ ڈالی
تاکہ جن کی محبت نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ان کو ختم کر دیا جائے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ چلتے چلتے چونٹیوں کی وادی میں پہنچے۔ ایک چونٹی نے کہا کہ اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلمان اور اس کا لشکر تمہیں تباہ کر دے اور انہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ اب چونٹیوں کی بات سن کر مسکرائے اور کہا کہ اے اللہ، مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ کو اور میرے ماں باپ کو دی ہیں، اور ایسے نیک کام کروں جن سے تو خوش ہو، اور اپنی مہربانی سے میرے مرنے کے بعد مجھے نیک بندوں میں داخل کر۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ نے پرندوں کی حاضری لی تو اس میں ہدہد نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کی غیر حاضری پر ہم اس کو سخت سزا دیں گے یا ذبح کر دیں گے، ورنہ اس غیر حاضری کی وجہ بیان کرے۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد آ گیا۔ اس نے عرض کیا کہ سبا کے شہر سے بالکل صحیح خبر لے کر آیا ہوں۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو وہاں حکومت کرتی ہے، اس کے پاس ہر طرح کا سامان ہے، اس کا بہت بڑا تخت ہے، ملکہ اور اس کی قوم کے لوگ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو سیدھے راستے سے روک دیا ہے۔ ہدہد نے بیان ختم کیا تو آپ نے اس ملکہ کے نام خط دیا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہم سے سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ اسے سبا کی ملکہ کے پاس لے جاؤ، پھر دیکھو وہاں سے کیا جواب ملتا ہے۔ سبا کی ملکہ نے، جس کا نام بلقیس تھا، یہ خط اپنے درباریوں کو پڑھ کر سنایا اور ان سے پوچھا کہ تم اس کی بابت کیا کہتے ہو۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بڑے طاقت والے اور بڑے لڑنے والے ہیں، ویسے آپ کو اختیار ہے جو حکم دے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی یہ بھی کریں گے۔ میں ان کے پاس کچھ تحفے بھیج کر دیکھتی ہوں، میرے ایلچی کیا جواب لاتے ہیں۔ جب ایلچی تحفہ لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے تحفے تمہیں کو مبارک ہوں، تم انہیں واپس لے جاؤ۔ جب ایلچی نے واپس جا کر بلقیس سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی باتیں کہیں تو وہ دربار میں حاضر ہونے کی تیاری کرنے لگی۔ ایلچی کے واپس جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار والوں کو حکم دیا کہ ملکہ کے تخت کو ہمارے پاس لا کر حاضر کرو۔ ایک بڑا دیو بولا کہ میں اس سے پہلے کہ آپ دربار سے جائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، مگر ایک شخص اور کہ جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، اس نے کہا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے اللہ کا امتحان ہے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ بہرحال تخت کی صورت بدل کر بچھا دیا گیا اور ملکہ بلقیس آ گئی تو اس سے پوچھا کہ تمہارا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ بلقیس نے جواب دیا، یہ تو بالکل ویسا ہی ہے، اور ہم تو پہلے ہی آپ کی شان و شوکت اور قوت و طاقت کو جانتے تھے اور آپ کو مان گئے تھے۔ جس چیز کو یہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی اس نے اس کو اب تک سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے سے روکے رکھا تھا۔ پھر ملکہ بلقیس سے محل جانے کو کہا گیا۔ جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا محل دیکھا جو شیشے کا بنا ہوا تھا اور معلوم ہوتا تھا کہ پانی سے بھرا ہوا ہے، ملکہ بلقیس نے اس میں سے گزرنے کے لیے اپنے پاؤنچے اوپر اٹھا لیے اور اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا، یہ محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ غرض جب ملکہ بلقیس کو اپنے مذہب کی غلطی معلوم ہوئی تو پکار اٹھی، اے اللہ، میں نے جو اتنی مدت تک سورج کی پوجا کی اور میری وجہ سے میری قوم بھی اس کو پوجتی رہی تو میں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے پالنے والے پر ایمان لاتی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے بادشاہ تھے کہ انسان، جن، پرندے اور ہوا سب ان کے تابع تھی، مگر آپ علیہ السلام غریبوں اور بے کسوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اپنے ہاتھ سے چٹائیاں اور ٹوکریاں بنا کر روزی کماتے تھے۔ ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتے، راتوں کو بہت کم سوتے، دن میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے، بس یہی ان کی زندگی تھی، عبادت الہی اور خدمت خلق۔